اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں ایک بڑا ذمہ دار آدمی تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے اسے اتنی زمین دی کہ ریل گاڑی چلتی ہو تو اگلا اسٹیشن اس کی زمین میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں ہی آتا، پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں ہی آتا تھا۔ گویا ریل گاڑی کے 3 اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ وہ عرب پتی آدمی تھا، اس کا عالی شان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی ٹھاٹھ کی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے دل میں ایک بات آئی اور وہ کہنے لگا، یار تم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان پھرتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، لیکن میں پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ۔ میری تو 21 نسلوں کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کچھ مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا نوجوان بیٹا تھا، اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ اٹھتی جوانی تھی، وہ پیسہ بھی بے حد بے حساب تھا۔ اسی طرح اس کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیے۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کھانا ملے نہ ملے، البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو روزانہ نئے مہمان مل جاتے۔ اسی طرح وہ پیسے پانی کی طرح بہانے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کر عیاشی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ اسے تھائی لینڈ لے گئے۔ وہاں پر اس کو چھوٹی چمڑی گورے رنگ والی لڑکیوں سے اس کا تعارف کروایا۔ وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بہایا۔ وہاں اس نے ساری رات عیاشی میں گزار دی، حتیٰ کہ سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ اب نہ صحت رہی اور نہ ہی پیسہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ پاتھ پر سونا شروع کر دیا، اور جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی، اسی چوک میں اس کا یہ بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو، کہتے ہو میں پریشان ہوں کہ لگاؤں کہاں پر، اور تم کہتے ہو میری 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں۔ جہاں تم کھڑے ہو یہی تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرے گا۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ باقی گناہ کی سزا فقط آخرت میں ملے، لیکن تکبر وہ گناہ ہے جس میں آخر تمہیں سزا تو ملے گی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیا کرتے ہیں۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک بات کرتا چلوں، اگر آپ کو میرے چینل پہ قول، تحریر، واقعات، ناول، ایسی ویڈیو تحریریں، واقعات آپ کو پسند آئیں تو پلیز ویڈیو کو لائک، اور چینل پہ نیو ہوتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا،
لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور اچھی باتیں، تحریریں، واقعات اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، بس چند منٹ کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔